بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ سب کو ایسے ہی خوش رکھے۔ ثنا ایک مصری لڑکی تھی۔ اس کا تعلق مصر کے قبطی عیسائیوں سے تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسے اسلام قبول کرنے کی شہادت بخشی۔ وہ اسلام کی حقانیت سے کیسے آگاہ ہوئی، سچائی تک پہنچنے کے لیے کن مراحل سے گزری، اسے کن چیلنج کا سامنا کرنا پڑا، خود ثنا کے زبانی ملاحظہ فرمائیں۔ بہت سارے ای میلز اور میسج آ رہے تھے کہ ہمیں شوگر کی دوائی بتائیے۔ تو اگر آپ کو شوگر کی بیماری ہے یا دھات کی بیماری ہے یا مردانہ طاقت سے ریلیٹڈ کوئی بھی بیماری ہے تو ہمارے پاس ان سب بیماریوں کی دوائی موجود ہے، جس سے آپ کی بیماری گارنٹی کے ساتھ جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ آپ کو یہ دوائی صرف ایک بار ہی منگانی ہوگی۔ ایک بار ہی دوائی منگانے سے انشاءاللہ آپ کی بیماری جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ ہمارے جو عالم ہیں انہوں نے اس دوائی پر پڑھائی کی ہے، وظائف کیے ہیں۔ تو اگر آپ کو یہ دوائی منگوانا ہے تو ہم کوریئر سے آپ کے پاس دوائی بھیج دیں گے۔ دوائی کے پرائز بھی زیادہ ہائی نہیں ہیں۔ دوائی منگوانے کے لیے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کر کے دوائی آرڈر کر سکتے ہیں، اور زیادہ جانکاری کے لیے واٹس ایپ پر رابطہ کریں۔ وہ کہنے لگی کہ میں نے ایک عیسائی قبطی گھرانے میں آنکھ کھولی۔ ہمارے خاندان میں اپنے مذہب کے بارے میں انتہائی درجے کا تعصب پایا جاتا تھا۔ ہمارے گھروں کے بڑوں کا ہر وقت موضوع اسلام اور مسلمان دشمن ہی ہوتا تھا۔ میرے والدین مجھے باقاعدگی سے ہر اتوار کو چرچ بھیجتے۔ میں پادری کے ہاتھ پر بوسہ دیتی، چرچ سروس میں حصہ لیتی۔ پوجا پاٹ کے بعد پادری ہمیں لیکچر دیتا کہ قبطی عیسائیوں کے علاوہ سب لوگ گمراہ ہیں، ہمارے علاوہ سب لوگ خدا کے غضب کا شکار ہیں، کیونکہ سب ملحد اور بے دین ہیں۔ میں پادری کی باتوں کو دوسرے بچوں کی طرح سرسری انداز میں سنتی۔ جس انداز کا تعصب وہ ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتے تھے وہ کبھی پیدا نہ ہو سکا، اور ہم اپنے مسلمان سہیلیوں اور کلاس فیلوز کو دشمن کے روپ میں دیکھنے پر کبھی خود کو آمادہ نہیں کر پائے۔ چرچ سے نکلتے ہی کھیلنے کے لیے میں سیدھی اپنی ایک مسلمان سہیلی کے یہاں چلی جاتی۔ اب میں آہستہ آہستہ بڑی ہو رہی تھی، میری آنکھیں مزید کھلنے لگی تھیں۔ مجھے اپنی مسلمان سہیلیوں کے عادات و اطوار بہت اچھے لگتے۔ وہ میرے ساتھ بہنوں کی طرح پیش آتی۔ مذہبی فرق ہونے کے باوجود انہوں نے کبھی تعصب یا نفرت کا اظہار نہیں کیا۔ بعد میں مجھے پتہ چلا کہ یہ قرآن مجید کا حکم ہے کہ جو کافر مسلمانوں سے دشمنی نہیں رکھتے، مسلمانوں کے خلاف پرسر پیکار نہیں، ان سے محبت اور مودت سے پیش آیا جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ان لوگوں سے منع نہیں کرتا جنہوں نے دین کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑائی نہیں کی، نہ آپ کو گھروں سے نکالا۔ آپ ان سے نیکی کریں، آپ ان سے انصاف کریں۔ بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ میری ایک مسلمان لڑکی سے بڑی گہری دوستی تھی۔ ہم ہر وقت اکٹھی رہتی۔ کلاس میں بھی ہماری نشستیں ساتھ ساتھ تھیں، صرف ہم دینی پیریڈ میں الگ ہوتے۔ مسلمان لڑکیوں کو اسلامیات کی ٹیچر پڑھاتی اور ہمیں ایک عیسائی ٹیچر ہمارے مذہب کے حوالے سے ایک کتاب پڑھاتی۔ تبادلے ناخواستہ ہی اسی پیریڈ میں بیٹھتی۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں یہ پیریڈ بھی اپنی مسلمان سہیلی کے ساتھ پڑھوں۔ میرا ارادہ تھا کہ میں اپنی اس عیسائی استانی سے ایک سوال پوچھوں۔ ہم لوگ مسلمانوں کو ملحد اور بے دین سمجھتے ہیں، حالانکہ ان کا اخلاق، کردار اور رویہ انتہائی مثالی ہے۔ یہ تضاد کیسے ممکن ہے؟ ایک دن میں نے ہمت کر کے یہ سوال پوچھ ہی لیا۔ توقع کے عین مطابق معلمہ کو یہ سوال سن کر شدید غصہ آیا، لیکن وہ اپنا غصہ دباتے ہوئے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ سجائے کہنے لگی، تم ابھی بہت چھوٹی ہو، تمہیں دنیا کے بارے میں کچھ خبر نہیں۔ ان چھوٹی چھوٹی نمائشی باتوں سے تمہیں مسلمانوں کے بارے میں دھوکے میں نہیں آنا چاہیے۔ ہم بڑے جانتے ہیں کہ مسلمانوں کی اصل حقیقت کیا ہے۔ میں اس غیر منطقی جواب سے قطعی مطمئن نہیں ہوئی، لیکن پھر بھی اپنے معلم کے ڈر کی وجہ سے خاموش رہی۔ اچانک مجھے انتہائی اذیت ناک صورتحال سے دو چار ہونا پڑا۔ میری عزیز ازجا سہیلی، جسے جدائی کا میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی، وہ اپنے والدین کے ساتھ قاہرہ جا رہی تھی۔ اس دن ہم سہیلیاں رو رہی تھیں، خصوصاً میرے آنسو تو تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ میری سہیلی بھی مجھ سے جدائی پر بڑی دکھی تھی۔ میں نے بہت سے تحائف اور یادگار چیزوں کا تبادلہ کیا، ایک دوسرے سے رابطہ رکھنے کے وعدے کیے۔ دیگر تحائف کے ساتھ ساتھ میری سہیلی نے مجھے ایک تحفہ دیتے ہوئے کہا، میں نے کئی سالوں پر محیط اپنی دوستی کو دیکھتے ہوئے سوچا کہ مجھے تمہیں کوئی انتہائی قیمتی
انمول اور یادگار تحفہ دینا چاہیے۔ بہت سوچ وچار کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچی کہ قرآن مجید سے زیادہ قیمتی تحفہ کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ میں اپنے دل کی گہرائیوں سے تمہیں یہ تحفہ پیش کر رہی ہوں۔ میں نے بڑی خندہ پیشانی اور خوش دلی سے اپنی سہیلی کا یہ انمول تحفہ قبول کیا اور اپنے گھر والوں کی نظروں سے چھپا کر اسے اپنی الماری میں رکھ دیا۔ اگر میرے گھر والوں کو پتہ چل جاتا کہ میری ایک مسلمان سہیلی نے مجھے قرآن مجید کا تحفہ دیا ہے تو وہ طوفان کھڑا کر دیتے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ میرے گھر والوں بلکہ ہماری کمیونٹی میں سے کسی کو بھی اس تحفے کی کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ میری سہیلی کے جانے کے بعد سے اسلام سے میری رغبت کم ہونے کی بجائے بڑھ گئی۔ میں جب بھی اذان سنتی میرے جسم میں ارتعاش پیدا ہو جاتا، میرے دل میں عجیب طرح کے جذبات موزن ہو جاتے۔ جب میرے پاس کوئی نہ ہوتا تو میں الماری سے قرآن مجید نکالتی، تحسین اور محبت بھری نظروں سے اسے دیکھتی، بوسہ دیتی اور دوبارہ اس کی جگہ پر رکھ دیتی۔ زندگی کے ایام کتنے ہی تلخ کیوں نہ ہوں، جدائی کا غم کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو، وقت کا پہیہ نہیں رکتا، وقت گزرتا رہا۔ اب میرے گھر والے میری شادی کے بارے میں بات کرنے لگے۔ پھر ایک دن میں کنیسات عذرا مریم میں شادی کے بندھن میں بندھ گئی۔ میں اپنی سہیلی کا انمول تحفہ بھی ساتھ میں لے گئی۔ پہلے اسے اپنے گھر والوں کی نظروں سے بچا کر رکھتی تھی، اب خاوند سے چھپانے لگی۔ وقت پر لگا کر اڑتا رہا، یہاں تک کہ میرے 3 بچے ہو گئے۔ پھر میں نے سرکاری محکمے میں ملازمت اختیار کر لی۔ وہاں میری ملاقات مسلمان خواتین سے ہوئی۔ حجاب میں لپٹی انتہائی معذب خواتین نے میرے دل میں میری سہیلی کی یاد پھر سے تازہ کر دی۔ اب پھر میری یہ کیفیت تھی کہ جیسے ہی قریبی مسجد میں اذان ہوتی، میرے جذبات میں عجیب سی اتھل پتھل شروع ہو جاتی۔ میرے دل میں شدید خواہش اٹھتی کہ میں بھی دیگر مسلمان خواتین کی طرح اس خدائے پکار پر لبیک کرتے ہوئے نماز ادا کروں۔ لیکن پھر ایک تلخ حقیقت میرے سامنے آ جاتی کہ میں ابھی تک عیسائی تھی، ایک انتہائی کٹر اور متعصب عیسائی کی بیوی تھی۔ میرا خاوند چرچ میں ملازمت کرتا تھا، چرچ کے پیسوں سے ہی ہمارے گھریلو اخراجات پورے ہوتے تھے۔ وقت گزرتا رہا، مسلمان خواتین سے میری دوستی گہری ہوتی چلی گئی۔ ان کا رویہ بھی میرے ساتھ بڑا مثالی، مشفقانہ اور ہمدردانہ تھا۔ میں نے کبھی ان کی طرف سے کسی مذہبی تعصب کا ادنا سا اظہار بھی نہیں دیکھا تھا۔ ہمیں جو چرچ میں بتایا جاتا تھا اس کا حقیقت سے دور کا بھی واسطہ نہیں تھا۔ میں نے پوری گہرائی سے اسلام کا مطالعہ شروع کر دیا، عیسائیت اور اسلام کا تقابلی جائزہ لینا شروع کر دیا۔ میں نے اپنے خاوند کے عدم موجودگی میں میڈیا پر آنے والے علماء، مشائخ اور اسلامک اسکالرز کے لیکچرز اور محاضرات سننے شروع کر دیے۔ میں دن بدن اسلام کے قریب اور عیسائیت سے دور ہوتی جا رہی تھی۔ ایک دن میرا خاوند چرچ میں تھا، بچے اسکول میں تھے۔ میں کسی میکینیکل عمل کے تحت اٹھی، الماری کے پاس گئی، کچھ دیر تذبذب کا شکار رہی اور اپنی سہیلی کا انمول تحفہ نکالا۔ میرے ہاتھوں پر ارتعاش اور جسم پر لرزہ طاری تھا۔ میں نے ہمت کر کے قرآن پکڑا اور زندگی میں پہلی بار اسے کھول کر پڑھنے لگی۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جس پہلی آیات پر میری نظر پڑی اس نے ہی میرے دل و دماغ کا سارا غبار اتار دیا۔ بلا شبہ عیسیٰ کی مثال آدم کی طرح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر انہیں کہا ہو جاؤ تو وہ ہو گئے۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 59۔ یہ آیت پڑھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، میرے ماتھے پر پسینہ آ گیا، مجھے بڑا تعجب ہوا۔ اچانک میں نے چابی کے گھومنے کی آواز سنی۔ میرا خاوند چرچ سے واپس آ چکا تھا۔ میں نے جلدی سے قرآن مجید چھپایا اور ہونٹوں پر مسکراہٹ سجائے اپنے خاوند کی طرف چل پڑی۔ دوستو، اس کے اگلے پارٹ میں آپ دیکھو گے کہ جب ان کے خاوند کو ثنا کے قبول اسلام کے بارے میں پتہ چلتا ہے تو اس کا کس طرح کا رد عمل رہتا ہے اور ان کا پورا خاندان کس طرح سے ان کے خلاف ہو جاتا ہے اور ان کو کس کس طرح کی آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ بہت سارے ای میلز اور میسج آ رہے تھے کہ ہمیں شوگر کی دوائی بتائیے۔ تو اگر آپ کو شوگر کی بیماری ہے یا دھات کی بیماری ہے یا مردانہ طاقت سے ریلیٹڈ کوئی بھی بیماری ہے تو ہمارے پاس ان سب بیماریوں کی دوائی موجود ہے، جس سے آپ کی بیماری گارنٹی کے ساتھ جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ آپ کو یہ دوائی صرف ایک بار ہی منگانی ہوگی۔ ایک بار ہی دوائی منگانے سے انشاءاللہ آپ کی بیماری جڑ سے ختم ہو جائے گی۔
ہمارے جو عالم ہیں انہوں نے اس دوائی پر پڑھائی کی ہے، وظائف کیے ہیں، تو اگر آپ کو یہ دوائی منگوانا ہے تو ہم کوریئر سے آپ کے پاس دوائی بھیج دیں گے۔ دوائی کے پرائز بھی زیادہ ہائی نہیں ہیں۔ دوائی منگوانے کے لیے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کر کے دوائی آرڈر کر سکتے ہیں، اور زیادہ جانکاری کے لیے واٹس ایپ پر رابطہ کریں۔